محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ علی اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ سورہ مبارک حجرات اور اس کی تفسیر، دو آیاتوں کی جو ہے تقریباً تفسیر یہاں پر بتا چکے۔ تیسری آیت جو دو آیاتوں سے مربوط ہے۔ پہلی آیت میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان مؤمنوں کو یہ دستور دیا، یہ حکم دیا کہ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اپنی فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنے کردار میں، اپنی چاہت میں اللہ اور رسول کے پیچھے اور ساتھ رہو۔ کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اگر آگے بڑھ جاؤ گے تو سارے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سارے اعمال تمہارے ختم ہو گئے ہیں، نابود ہو گئے۔ دوسرا دستور جو دوسری آیت میں پروردگار عالم نے دیا، کہا جب پیغمبر اسلام یا امام کے سامنے کبھی ہم کلام ہونا، بات کے لیے بیٹھنا، تو اپنی آواز کے درجے کو رسول اور امام کی آواز کے درجے سے نیچے رکھنا، اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ جیسے تم کھل کر بات کرتے ہو، رسول کے سامنے ایسے کھل کر بات نہ کرنا۔ کبھی کبھی تم دوستی میں اپنے دوست کا نام بھی بلا کے بول دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، دور سے بھی بلا دیتے ہو، آگے سے بھی بلا دیتے ہو، لیکن رسول کے سامنے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے رسول کو رسول اللہ کے نام سے پکارنا، نزدیک سے بلانا، انتظار کرو کہ رسول باہر آ جائیں، باہر کھڑ کے رسول کو آواز نہ دینا کہ یا رسول اللہ باہر نکل جائیں کہ ہمیں کام ہے، بلکہ انتظار کرو، دروازے پہ کھڑے رہو کہ رسول باہر آ جائیں، پھر جا کے تم جو ان سے سوال کرنا۔ تیسری آیت شریفہ میں ان دو امور کی رعایت کرنے والوں کی عظمت پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ ولهم اجر عظیم۔ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے جب جاتے ہیں، احترام رسول کی رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے نیچے کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پروردگار عالم نے تقوی رکھنے کے لیے صلاحیت دیکھ لی ہے۔ یہ دیکھ لیا ہے کہ اب ان کے دل میں تقوی آنے کی جو ہے صلاحیت اور قابلیت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس آیت میں جن نکات کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے، مؤمنین کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مؤمنین ہیں جن کے دلوں کو پروردگار عالم نے تقوی ڈالنے کے لیے ان کے دلوں میں ان کو صلاحیت اور یہ لیاقت دیکھی ہے خدا نے کہ ان کے دل میں اب تقوی آ سکتا ہے۔ روایتوں میں ہمارے بیان کیا گیا ہے کہ انسان دینی ترقی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، روحانی اور معنوی ترقی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس ترقی کے کچھ کلاس ہیں، کچھ درجے ہیں۔ ہر درجے کا الگ الگ مقام ہے۔ ہر انسان چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، جس گھرانے کا بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، روایت ہے مسلم کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی آدمی دنیا میں آیا مسلمان پیدا ہوا ہے، اسلام پر پیدا ہوا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جو بھی ہو، تسلیم، رضا، راضی رہنا، انسان جو ہے مان جانا، جس کا اسلام کا جو معنی ہے، ہر انسان جو ہے اس ماننے پر آتا ہی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ولادت کے مسئلے میں انسان مجبور ہے، تسلیم ہو جاتا ہے۔ موت کے مسئلے میں انسان تسلیم ہو جاتا ہے۔ عمر کے مسئلے میں انسان تسلیم ہو جاتا ہے۔ کس قبیلے کس خاندان میں ولادت ہو، اس مسئلے میں انسان مجبور ہے، تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا خدا سے جا کر کہ مجھے اس شہر میں پیدا کر، مجھے اس شہر میں پیدا کر، مجھے اس زمانے میں پیدا کر، مجھے اس زمانے میں۔ جب ولادت ہوئی ولادت پا گیا، جب موت آئی مر گیا، جس وقت موت آئی مر گیا، جہاں موت آئی مر گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے برابر انسان تسلیم ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ بات اس کے اندر، کافر کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے، مسلمان کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے۔ تو انسان کا پہلا مرحلہ جو دینی مرحلہ ہے، اسلام ہے اور مسلمان ہونا۔ جب اس مرحلے سے انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، تو اسلام سے آگے بڑھ کر ہوتا ہے ایمان۔ اب یہ مسلمان ہو جاتا ہے مومن۔ یہ مومن ہونا انسان کے لیے یہی چیزیں جو پروردگار عالم نے انسان کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے جو کہا ہے
تسلیم ہونا انسان کا جن چیزوں کے مقابل میں انسان تسلیم ہوتا ہے دو طرح کی ہیں. بعض چیزوں کے مقابل میں انسان مجبوراً تسلیم ہوتا ہے، بعض چیزوں کے مقابل میں انسان اختیاراً تسلیم ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں کوئی ہمیں جکڑ کر روزہ نہیں رکھواتا، نماز کے وقت ہمیں کوئی کھینچ کر مسجد نہیں لاتا، یہ ہم تسلیم ہو رہے ہیں. خدا نے کہا روزہ رکھو، ہم نے کہا پروردگارہ ہم بھی روزہ ہیں، ہم تسلیم ہو جاتے ہیں تیرے حکم کے سامنے. خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم کہیں گے پروردگارہ نماز کا ٹائم پہنچا، ہم مسجد پہنچ جائیں گے، مصلی پہ چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے تسلیم ہونے کا جو ہے ہم اعلان کریں گے. یہ تسلیم وہ تسلیم ہے جو ایمان کی بو جس میں پائی جاتی ہے. وہی آدمی یہ تسلیم ہوتا ہے اختیاری، تب تسلیم ہو جاتا ہے خدا کے سامنے جس کے اندر ایمان آ گیا ہو. اب یہ دو چیزیں اسلام اور ایمان، جب ایمان انسان کے اندر آ گیا تو پروردگار عالم ایمان کے مرحلے میں اس کو اور ایک درجہ آگے بڑھانے کے لیے امتحان لیتا ہے. اگر اس امتحان میں انسان کامیاب ہو گیا تو مومن سے بن جائے گا متقی، ایمان سے آگے جائے گا، ہو جائے گا اس کے اندر آ جائے گا تقوی. اب یہ جو امتحان لیا جائے گا، کئی طریقوں سے امتحان لیا جائے گا، ان میں سے ایک طریقہ احترام رسول ہے. احترام رسول کے ذریعے سے انسان کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا. اگر امتحان میں کامیاب، یعنی رسول کے سامنے انسان ادب کی رعایت کرتے ہوئے، اخلاق کی رعایت کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے اگر انسان رسول کے سامنے اپنی آواز کو کم کر دے اور رسول کے پیچھے اور ساتھ چلے، آگے نہ بڑھ جائے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ دل ہے، یہ وہ انسان ہے جس انسان کے دل کو اب نور تقوی ڈالنے کے لیے خدا نے پا لیا ہے. اب خدا نے دیکھ لیا ہے کہ اس دل میں اب تقوی آنے کی صلاحیت ہے. اب اس دل میں خداوند عالم تقوی کی دولت ڈال دیتا ہے، نور تقوی سے اس دل کو منور کر دیتا ہے. یہ جو ہے تقوی کے بارے میں کیوں خداوند عالم نے تقوی ڈالا. دوسرا مسئلہ جو یہاں پر ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے خود اس کے آنکھوں کو ہم نے تقوی کے لیے پا لیا، ہم نے اس کے ہاتھوں کو تقوی کے لیے پا لیا، ہم نے اس کے پیروں کو تقوی کے لیے پا لیا، ہم نے اس کے کان کو تقوی کے لیے پا لیا، بلکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس کے دل کو تقوی کے لیے، اس کے دل کو ہم نے جو ہے یہ صلاحیت اس کے اندر دیکھی، یہ لیاقت اس کے اندر دیکھی کہ ہاں یہ قابلیت ہم نے اس کے اندر دیکھی کہ اب اس کے اندر تقوی آ سکتا ہے. دل کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، دل حاکم ہوتا ہے، انسان کے بدن کا حاکم دل ہوتا ہے. مشہور واقعہ جو ہے چھٹے امام کے ایک صحابی جناب ہشام ابن حکم نے ایک مخالف شیعہ جو امامت کا قائل نہیں تھا انسان، اس انسان سے جب انہوں نے مناظرہ کیا، اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی امام نہیں ہے. جو جناب ہشام نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تیری آنکھ ہے یا نہیں، کہا کیوں نہیں میری آنکھ ہے. کان ہے یا نہیں، کہا کیوں نہیں کان ہے. زبان ہے یا نہیں، ناک ہے یا نہیں، ہاتھ ہے یا نہیں، پیر ہے یا نہیں. سب سے کہا کہ ہاں ہے. پیر سے کیا کرتے ہو؟ چلتا ہوں. ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کوئی چیز اٹھاتا ہوں. کان سے کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں. آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ دیکھتا ہوں. ایک ایک چیز جب بتاتے گئے، پوچھتے گئے، تو آخر میں جناب ہشام نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ دل ہے یا نہیں. کہا کہ ہاں دل ہے. دل کا کام کیا ہے؟ کہا دل ان سب چیزوں کو حکم دیتا ہے کہ ہاتھ کیا اٹھائے، آنکھ کیا دیکھے، کان کیا سنے، یہ سب چیزوں کو جو حکم دیتا ہے. تو جناب ہشام نے کہا کہ یعنی دل تمہارے بدن کا امام ہے. جب ایک بدن کو خدا بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو پاری سوری کائنات کو امام کے بغیر چھوڑ دے. تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں امامت کی ضرورت ہے. تو دل انسان کے بدن کا حاکم ہے. حاکم کیا ہے؟ جب حاکم کو کوئی خبر دی جاتی ہے تو حاکم فیصلہ لیتا ہے، حاکم قانون بناتا ہے. حاکم تو انسان کے اعضائے بدن جتنے بھی ہیں، ہر عضو سے، ہر حصے سے کوئی نہ کوئی چیز دل تک پہنچتی ہے. جب یہ دل کو پہنچتی ہے تو دل بتاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس کو کرنا ہے یا کرنا نہیں ہے، تم کو مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. تو خداوند عالم نے جو کہا کہ انسان کے دل کو ہم نے آزما لیا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اس لیے کہ دل حاکم ہے. جب حاکم کسی چیز کا صحیح و سالم ہو جائے تو سارا مملکت، ساری چیزیں دوسری بھی جو ہے صحیح اور سالم ہو جائیں گی. جس ملک کا حاکم عادل ہو، اس ملک کا ہر حصے میں ہم کو عدالت نظر آئے گی. جب انسان کے بدن کا دل جو حاکم ہے، اس کے دل کا بدن کا اگر یہ مومن ہو جائے، یہ لیاقت ایمان و تقوی حاصل کر لے، تو اس کی آنکھ بھی متقی ہو جائے گی، اس کے کان بھی متقی ہو جائیں گے، اس کا ہر بدن کا حصہ بھی جو ہے متقی ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہے دعا؟ وہ
اللہم اجعل قلبی بارہ، پہلا جملہ جو ہے اس کا اللہم اجعل قلبی بارہ، پروردگارا میرے دل کو نیک کر دے۔ ہم کہیں گے اے انسان تو کیوں نہیں کہتا کہ میرے آنکھ کو نیک کر دے، میرے کان کو نیک کر دے، میرے ہاتھ کو نیک کر دے، میرے پیر کو نیک کر دے، کیوں کہہ رہا ہے دل کو نیک کر دے؟ کہ ایک ایک چیز، اگر آنکھ کو ہم آنکھ کی نیکی کو خدا سے مانیں گے تو ابھی کان کی نیکی ہماری نہیں آئی ہے، صرف آنکھ کی نیکی ہے، کان ابھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہو، لیکن اگر ہم دل کی نیکی خدا سے مانگے اور خدا ہمارے دل کو پاک کر دے تو آنکھ بھی پاک ہو جائے گی، کان بھی پاک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ دعاؤں میں دل کو مد نظر رکھو اور دل کی طہارت کو خدا سے مانگو۔ جب دل کی طہارت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو تمہارے بدن کا ہر عضو اور ہر حصہ جو ہے پاک ہو جائے گا اور جو ہے اس کو بھی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے دل کو تقوی رکھنے کے لیے صلاحیت دیکھ لی، ہم نے قابلیت دیکھ لی اور اس کو ہم نے تقوی یہاں ڈال دیا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہے، اب یہ تقوی دل کا جو ہے، کیوں خدا نے دل کے تقوی کی بات کی؟ کیا تقوی اور بھی کوئی قسم ہے جو دل کے علاوہ؟ تو علماء کہتے ہیں کہ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک بدن کا تقوی ہے، ظاہری تقوی ہے، ایک دل کا تقوی اور باطنی تقوی ہے۔ ان دو تقوی کو اگر تولا جائے یا کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو قیمتی چیز کو اگر وہ اٹھانا چاہیں تو اس میں سے دل کے تقوی اور باطنی تقوی کو اٹھا لے گا، ظاہری تقوی اور جسم کے تقوی کو چھوڑ دے گا۔ جسم کے تقوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے مقابل دل کے تقوی کے۔ دل کا تقوی جتنا قیمتی ہے اسی کے مقابل بدن کے تقوی کا۔ بدن کے تقوی کا ایک کام ہو سکتا ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہے تو صرف پاسنگ مارکس لے سکتا ہے، 12 13 50 مارکس لے سکتا ہے، صرف یہ کہ پاس ہو گیا۔ پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ہو تو پھر دل کے تقوی کو انسان کو جو کوشش کرنا ہے کہ دل کا تقوی حاصل کریں، اور بدن کے تقوی سے، ظاہری تقوی سے انسان کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کیسے پہچانے کہ دل کا تقوی کیا ہے، بدن کا تقوی کیا ہے؟ دل کا تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے، بدن کا تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے الگ الگ راستے بیان کیے ہیں۔ دل کا جو بدن کا تقوی ہے، بدن کا تقوی معمولاً انسان کو ابتدا سے کسی چیز کے اچھائی یا برائی، کسی چیز کا ثواب یا سزا، کسی چیز کا عقاب، کسی چیز کی سزا، کسی چیز کی جزا سن کر انسان کے کانوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ماں باپ جیسے ہی بچہ گھر میں تقریباً شعور، حد شعور تک پہنچا، 9 سال 10 سال تک ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو جہنم میں اللہ ڈال دے گا، تجھے جلا دے گا، مار دے گا، گناہ ہے، سزا دے گا۔ تو اتنا زیادہ اس نے اس روزے کے نہ رکھنے کی جو ہے مصیبتوں اور مشقتوں کو سنا کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کو نہ روزے کی معرفت معلوم ہے، نہ روزے کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے، روزے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان آیا، ماں کی بات یاد آ گئی، استاد کی بات یاد آ گئی، ممبر سے جو سنی گئی تھی وہ بات یاد آ گئی، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہے انسان کا بدن کا تقوی، ظاہری تقوی، دل کا تقوی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں جتنا مثلا سنا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نماز نہ پڑھنے سے بے دین انسان اس دنیا سے جاتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اتنا نماز کے بارے میں آدمی سنا کہ سن کر ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اب اس کو نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا نتیجے کیا ہے، نماز کے آثار کیا ہے، نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ان اعمال کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا برابر اگر ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا مصلحت اس کو پیش آ جائے تو نماز کو بھی چھوڑ دے گا، روزے کو بھی چھوڑ دے گا، دوسرے نیک کاموں کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں جن کے اندر ظاہری اور جن کے اندر بدن کا تقوی پایا جاتا ہے ان لوگوں کی پرہیزگاری اور ان لوگوں کا تقوی بلی کے تقوی کے جیسا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کہتے ہیں کہ بلی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو فوراً بھاگتی ہے کہ کہیں سائے میں چلی جائے، بھیگ نہ جائے، خطرات بارش کے پانی جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ پانی کے خطرات اس کو بھگو دیں، اتنا وہ بچتی ہے پانی میں بھیگنے سے، پانی کے خطرات سے بچتی ہے۔ لیکن اگر وہیں اس کا لقمہ پانی کے اندر نظر آ جائے تو غوطہ لگا کر اس کے اندر جو ہے اس کو حاصل کر لیتی ہے۔ وہ بلی جو خطرے سے پرہیز کر رہی تھی، جب پیٹ کی بات آئی، جب مطلب کی بات آئی تو دور ہوئی۔ انسان کا بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے، جو آدمی ظاہری اور بدنی تقوی رکھتا ہے،
جب تک نماز ہے نماز، جب تک روزہ ہے روزہ، جب تک دوسرے کام، لیکن جیسے ہی مطلب کی بات آئے گی، جیسے ہی کام کی بات آئے گی، نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، پھر انسان اس کے آگے نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جو مثال دی گئی ہے علماء نے، ظاہری مثال، انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب مثال پیسے کی بات آئے گی، باپ نے کچھ ارث چھوڑ کے چلے گئے، باپ جب تقسیم کی بات آئی تو یہی نمازی صاحب، یہی روزے دار جو پنجگانہ نمازی روزہ رکھتے تھے، اب جب ارث کی بات آئی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا کریں، ہڑپیں، زیادہ سے زیادہ جو اپنے کنٹرول میں رکھیں، بھائی کو کم دیں، بہن کو کم دیں، ان کا حق ماریں، ان کا حق ماریں۔ جب نماز کی بات تھی تو نماز، جب پیٹ کی بات آئی تو کود گئے جا کر جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے روایتوں میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے بعض ایسے لوگ محشر میں داخل ہوں گے جن کے جب خداوند عالم کے سامنے جائیں گے حساب دینے کے لیے، اس کے بعد ان کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ فیصلہ کیا جائے گا، سنایا جائے گا، تو لوگ ایسے رہیں گے، میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ رہیں گے جن کے اعمال سفید کپڑے کی طرح صاف اور پاک ہیں، کوئی دھبا نہیں ان کے اعمال میں۔ جیسے ان کے اعمال کو خدا دیکھے گا، کہے گا ان کو سب کو جہنم میں ڈالو۔ سننے والے نے کہا یا رسول اللہ، اتنے پاک اعمال، صاف اعمال رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ کہا ہاں۔ کیا لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہا پنجگانی نمازی، پنجگانہ نمازی ہیں۔ کہا روزہ؟ کہا سال بھر میں مستحب روزے، واجب روزے، سب روزے رکھتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ، پھر کیا مسئلہ ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دیا جائے گا؟ تو رسول خدا نے کہا یہ سب نمازی ایسے ہیں، جب پیٹ کی بات آتی تھی تو کود جاتے تھے اپنے پیٹ کی پرورش کے لیے، پیٹ کو پالنے کے لیے، پھر نماز کا، خدا کا، دین کا سب جو ہے اپنی جگہ پر بات جو ہے رہ جاتی تھی۔ ان کو خدا حکم دے گا کہ ان لوگوں کو بھیج دیا جائے جہنم میں۔ یہ ہے بدن کا تقوی، جس کا کوئی معیار اور کوئی عظمت، کوئی فضیلت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر اس تقوی کے ساتھ بھی آدمی مرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے دوران انسان نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہا، جتنی دیر تک قرآن پڑھتا رہا، اتنی دیر گناہوں سے بچتا رہا، گناہوں سے تو بچ کے چلا جائے گا، وہاں پر پاس تو ہو جائے گا، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بمپر وغیرہ جو اس کو ادھر نہیں ملے گا۔ درجات جو قیامت میں انسان کو ملنے ہیں وہ درجے نصیب نہیں ہوں گے۔ دوسرا تقوی جو معیار بندگی اور معیار ہے خدا کے سامنے، جس کے لیے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے سامنے وہی زیادہ عزت رکھتا ہے جس کا دل کا تقوی زیادہ ہو۔ جتنا دل کا تقوی انسان کا زیادہ، اتنا زیادہ انسان کا جو ہے مقام اور مرتبہ اور عزت خدا کے سامنے بڑھتی جائے گی۔ کہاں سے دل کا تقوی حاصل ہو؟ دل کے تقوی کے لیے یہی رسول کے لیے جو ہم نے دستور دیا گیا، احترام رسول، جو ہمارے دل کے تقوی کی نشانی ہے، اسی احترام رسول کو رسول کی معرفت کے ساتھ کریں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ کس کا رسول ہے، کس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ جس کی بندگی کر رہے ہیں اس خدا کو پہچان کر تقوی، اس خدا کو پہچان کر عبادت کرنے سے انسان کا تقوی جو ہے دل کا تقوی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تقوی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنین کے سامنے، ایسے تقوی والوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے کانپ جاتے ہیں، ان کا بدن کانپ جاتا ہے، ان کے بدن کے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ جو ہے مثلا جن لوگوں کا بدنی تقوی ہوتا ہے، جیسے وہ زید کا نام سنتے ہیں، جیسے عمر کا نام سنتے ہیں، کوئی اور نام سے، تو ویسے اللہ کا نام سنتے ہیں، نہ ان کے نام میں فرق ہے نہ ان کے نام میں فرق ہے۔ جیسے ہر جگہ جاتے ہیں ویسے مسجد میں بھی آ جاتا ہے، نہ اس جگہ جانے میں کوئی فرق ہے نہ مسجد میں آنے کو فرق ہے۔ لیکن جن کے پاس دل کا تقوی ہے، اگر ان کے کردار کو ہم دیکھیں، مولا کائنات کے بارے میں، امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے ہمیں کہ جب امام سجاد کو پانی دیا جاتا تھا وضو کے لیے تو امام پانی لے کر اتنا روتے، کہتے کہ مولا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا تمہیں معلوم ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں خدا کے سامنے جا رہا ہوں، میں کیسے جا کے حاضر ہو جاؤں؟ مسجد کوفہ کے کنار میں مولا کائنات کا گھر، جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں آنا چاہتے تھے رات میں عبادت کے لیے، راتوں کی عبادت کے لیے، تو ایک مسافر رات میں پہنچا، دیکھا کہ مجھے کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جا کے مسجد میں سو گیا۔ اب مسجد میں اس کا سونا تھا کہ امام اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آ رہے ہیں عبادت کے لیے۔ اب امام کا آنے کا انداز جو کانپ رہے تھے امام، اس کی نیند اڑ گئی، جو بندہ خدا سو رہا تھا وہ اٹھ کے کہنے لگا مولا اگر آپ اس طرح سے ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اس طرح سے کانپ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں خدا کے سامنے جا کے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں اور خدا سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ میری عبادتوں میں، میری اطاعتوں میں خامی آ جائے، کوتاہی آ جائے، تو میں خدا سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ انسان کے دل کا تقوی ہے، جو خدا کا نام سنے تو انسان کام جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ انسان کی عبادت تین طریقے کی ہے۔
ان تین طریقوں میں سے دو طریقے کی عبادت ظاہری تقویٰ ہے، ایک طریقے کی عبادت دل کا تقویٰ ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں، مولا کائنات نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 399 میں یہ ارشاد ہے مولا کا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے، بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ امام نے کہا یہ دونوں کا تقویٰ، یہ دونوں کی عبادت ظاہری عبادت ہے، دل کی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم کو بغیر نماز کے بھی دے دیا جائے گا، چھوڑ دیں گے نماز۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو کوئی کیا مثلا تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، تو جو حرام سے بچ رہے ہیں وہ حرام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جو انسان خدا کو لائق عبادت، شائستہ عبادت سمجھ کر عبادت کرے گا، چاہے جو بھی ہو، اس کو جنت ملے نہ ملے، جہنم ہو یا نہ ہو، مولا کائنات کی جو حدیث ہے، میں جو عبادت کرتا ہوں نہ مجھے جہنم کا خوف ہے نہ مجھے جنت کی کوئی پرواہ ہے، میں خدا کو صرف لائق عبادت سمجھ کر میں عبادت کر رہا ہوں، مولا کائنات کی جو روایت ہے۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے، جب یہ تقویٰ انسان کے بدن میں آ جائے، سر تن سے جدا ہو جائے گا لیکن عبادت جاری رہے گی، تیر بدن سے نکال دیا جائے گا، دوران نماز میں خبر نہیں ہوگی۔ کربلا جیسی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے نہ صرف واجب نمازیں، مستحب نمازیں تک نہیں چھوٹیں گی۔ یہ دل کے تقوی کی بات ہے، جب انسان کے اندر دل کا تقوی آ جائے تو تھوڑی سی مصیبت پر، اگر ہم دیکھیں یہاں ہمارے ماحول میں، ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ خدا کو یاد کرنے کا بڑا مقام، پروردگار عالم نے کہا جب انسان خوش ہو جاتا ہے تو مجھے یاد، غمگین ہو جاتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے، جب خوش ہو جاتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے، خوشی میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہم نے دستور بنا لیا ہے، خدا کے اس دستور پر بھی ہم نہیں اتر رہے ہیں، خوشیوں میں تو یاد نہیں کرتے، غم میں بھی ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جس گھر میں میت ہو جائے، اگر ہم تھوڑا سا آبزرو کریں، وہاں پر جا کے توجہ کریں، جس چیز کو سب کچھ کرتے ہیں، کفن دیا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تنہا جس چیز کو وہاں پر بھولا جا رہا ہے، میت کے گھر والے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ آ جائے تو نماز ادھر اذان ہو رہی ہے لیکن ادھر میت کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس باطنی تقویٰ نہیں ہے، ظاہری تقویٰ ہے۔ اگر باطنی تقویٰ ہوتا تو کہتے پروردگار تو نے ان کو بھیجا تھا، تو نے لے لیا ہے، ہمارا کوئی نہ ہمارے طرف سے آیا تھا، ہماری طرف سے گیا تھا، اب جائے۔ اب یہاں پر شادیوں میں اگر ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں تو اور زیادہ بدبختی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں انسان جو ہے اتنا مصروف ہو جاتا ہے شادی کے مسئلے میں کہ پھر خدا کی یاد اور خدا کا ذکر جو ہے کہیں صرف ایک چیز جو وہاں پر چلتی ہے، دعاؤں کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے خدا آمین آمین، لیکن نماز کا وقت آئے تو نکاح میں دعوت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے آدمی کہ جو ہے خدا کو بھول جاتا ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ انسان خوشیوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، غم میں مجھے بھول جاتا ہے۔ ایک چیز جو آخری بات یہاں کے لیے، یہ جو پروردگار عالم نے احترام رسول کو انسان کے دل کے تقوی کا نشانی بیان کی، یہ تقوی کبھی کبھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشگی ہونا چاہیے۔ آیت میں اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے آنکھوں کو، اپنے آواز کو، ہمیشہ اپنی آواز کو احترام رسول میں نیچے کر لیتے ہیں، ان کا دل کا تقوی جو ہے پروردگار عالم نے، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جب کسی مناسبت سے، کسی عید کے دن یا کسی بھی علم مبارک کو جو ہے گھروں میں نصب کر دیا جاتا ہے تو علم کو لگاتے وقت احترام بہت ضروری ہے۔ احترام دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں علم لگائے جا رہے ہیں، یہ آستانے ہمارے یہاں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں شامل کیے جاتے ہیں جو تقوی کے، دل کے تقوی کی دلیل ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ ان نشانیوں کا احترام کریں گے، ان کے دل کے تقوی کا ثبوت وہ دے رہے ہیں۔ آستانے کا احترام کر کے، علم کا احترام کر کے، تابوت کا احترام کر کے، جن مبارک ہستیوں سے یہ منسوب کر دیے گئے ہیں، اپنے دل کے تقوی کا انسان ثبوت دے رہا ہے۔ لیکن یہ دل کے تقوی کا ثبوت دینا کبھی دے کبھی نہ دے ایسی بات نہیں، کبھی احترام کرے کبھی احترام نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ ہمیشہ احترام کرے انسان۔ اگر ہم کہیں گھر پہ علم لگا رہے ہیں، جس امام سے، جس مناسبت پر بھی ہم یہ علم لگا رہے ہیں، صرف علم لگاتے وقت ایک صلوات پڑھ کے جو ہے اور دعا کر کے، بوسہ دے کے، لوگوں کو طواف کروا کے لگوا دے، خدا نہ خواستہ جس چھت پر علم ہو اس چھت پر ہمیں ڈش بھی نظر آئے، یہ بے احترامی ہے۔ یہ اس علم کی اور اس مقدس چیز کی جو ہم نے لگائی ہے، یہ صرف ہم سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ کام باہر نکل رہے ہیں تو طواف کر کے چلے گئے، اندر آئے تو طواف کر کے، اٹھے تو طواف کر لیا، سوئے تو طواف، درمیان میں علم بھی ادھر ہی ہے، ڈش بھی ادھر ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس چھت میں، جس گھر میں علم ہے،
اس کا احترام یہ ہے ہمیشہ کا احترام کہ اس گھر میں پھر گناہ نہ ہو. اگر اس گھر میں گناہ کر دیا جائے، گناہ ہو جائے، جس گھر میں علم ہے رکھ دیا گیا ہے، تو پھر یہ ہمارا دل کے تقوی کی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہمارا تقوی بدن کا اور ظاہری تقوی ہے جو ہمیں کامیاب اور کامرانی عطا نہیں کرے گا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو دل کے تقوی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں معرفت کے ساتھ تیری اطاعت اور بندگی انجام دیں. ایک سوال کہ دل کا تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ جی جی یہ سب جو ہے معرفت کے ساتھ، یہ سب کام خدا کو پہچان کر کے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کہ اس کے اور جو ہے کس کا احترام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو درک کر کے اگر یہ کام جو ہمارے بھائی نے بتایا وہ سب جو ہے کیا ہو جائیں گے، انسان کے دل کے تقوی کا جو ہے ثبوت ہو جائے گا. دل کے تقوی کے لیے جو مین بات ہے معرفت ہے. جتنا زیادہ انسان کی معرفت بڑھے گی اتنا اس کا دل کا تقوی جو ہے زیادہ ہو جائے گا. اگر بغیر معرفت کے انسان کام کر رہا ہے تو یہ بدن کا تقوی ہے، تھوڑی بہت مشکلات میں سے انسان بھول جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ہمارا ہدف جو ہے یہ نماز سے تقریباً 15 سے 17 منٹ کا ہے، اس لیے کہ گھڑی صحیح نہیں ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ ادھر مجھے نظر نہیں آ رہی. جی 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 وہی نہیں، وہی اگر وہ گھڑی صحیح ہو جائے تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ جو ہے 20 منٹ کے اندر جو سب کچھ ختم کر دیں. مجھے پتا چل رہا ہے کہ مومن جو ہے درمیان میں گھڑیوں کو دیکھتے ہیں جو ہے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا